السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، ایک پڑھا لکھا سنگر سمجھا جانے والا جو کبھی بھی سکول نہیں گیا، کراچی کے ایک ایسے علاقے کا لڑکا جہاں ہر وقت گینگ کرائمز کا خطرہ رہتا ہے، جو اپنے گانوں میں امن و محبت کا پیغام دیتا ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری سے تعلق رکھنے والا ایک غریب لڑکا جس کے پاس گٹار خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، وہ آج پاکستان کا ایک امیر اور مشہور ترین سنگر بن کر ابھرا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں کیفی خلیل کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیفی خلیل کے بارے میں 10 ایسے حیران کر دینے والے حقائق بتانے جا رہے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ فیکٹ نمبر 10۔ دوستو، کیفی خلیل کی پیدائش 2 ستمبر 1996 کو کراچی کے علاقے لیاری میں ہوئی تھی اور اس وقت اس کی عمر 27 سال ہے۔ دوستو، لیاری کراچی کا پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستانی حکمرانوں نے لیاری پر کبھی بھی توجہ نہیں دی، لیکن لیاری نے پاکستان کو کئی نایاب ہیرے دیے ہیں۔ انہی ہیروں میں سے ایک ہیرا کوک اسٹوڈیو کی دریافت کیفی خلیل ہے۔ فیکٹ نمبر 9۔ دوستو، کیفی خلیل کا تعلق لیاری کی ایک غریب فیملی سے ہے۔ یہ لیاری میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے۔ کوک اسٹوڈیو سیزن 14 میں بلوچی گانے اور لیاری سے شہرت پانے والے کیفی خلیل سے جب اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ یہ کبھی بھی اسکول ہی نہیں گیا۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باوجود یہ اپنے گانے خود لکھتا ہے، خود کمپوز کرتا ہے اور خود ہی گاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8۔ دوستو، کیفی خلیل کے والد بھی موسیقار تھے جو لیاری میں بلوچی باجے بناتے تھے۔ کیفی کے بچپن میں ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد بہنوں کی شادی ہو گئی اور بھائی روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک چلے گئے۔ اس وقت کیفی انتہائی اکیلا ہو گیا تھا اور وہ وقت اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ کیفی نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے میوزک کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ فیکٹ نمبر 7۔ دوستو، کیفی کو گٹار بجانے کا کافی شوق تھا، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنا شوق پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ بھائی بہن سب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے اور اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے پرچیوں کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس دکان سے اسے کچھ نہ کچھ پیسے ملتے تھے جو نہ ہونے کے برابر تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے 1500 روپے جمع کیے اور کراچی کے بازار سے سیکنڈ ہینڈ گٹار خرید لیا اور اپنے اس شوق کو پورا کیا۔ فیکٹ نمبر 6۔ دوستو، گٹار خریدنے کے بعد کیفی خلیل کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ گٹار بجانا کیسے ہے اور سنگنگ کیسے کرنی ہے، تو اس کے لیے اس نے یوٹیوب پر گٹار کے ویڈیوز دیکھ کر گٹار بجانا سیکھا اور ساتھ ہی ساتھ سنگنگ بھی یوٹیوب سے سیکھی۔ فیکٹ نمبر 5۔ دوستو، کیفی خلیل گٹار اور سنگنگ سیکھنے کے لیے گٹار لے کر جب بھی اپنے گھر سے نکلتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن کیفی انہیں درگزر کر دیتا تھا۔ کیفی نے ٹھان لی تھی کہ دنیا چاہے جو مرضی مجھے بولے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ کیفی خلیل کو میوزک کی دنیا میں کچھ کر دکھانے کا جنون سوار تھا، لیکن کیفی کو میوزک کی دنیا میں داخل ہونے میں بہت ساری پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیفی خلیل اپنا میوزک بینڈ بنانا چاہتا تھا، کسی اسٹوڈیو میں جا کر اپنے گانے ریکارڈ کر کر ریلیز کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی کہ یہ اپنے گانے ریکارڈ کر کر سوشل میڈیا یا کسی پلیٹ فارم پر ریلیز کر سکے۔ فیکٹ نمبر 4۔ دوستو، بڑے اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرانے کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کیفی خلیل نے اپنے گھر میں ہی چھوٹے سے گھر میں اپنا اسٹوڈیو بنا لیا، پھر کچھ پیسے جمع کر کر اپنے اسٹوڈیو کو اپنے کام کے لیے مکمل کر لیا اور کام شروع کر دیا۔ فیکٹ نمبر 3۔ دوستو، کیفی نے اپنے گھر میں ہی چھوٹے سے کمرے کو اسٹوڈیو بنا لیا، وہیں سے اپنے گانے تیار کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا شروع کر دیا۔ کافی وقت تک، تقریباً 6 سال تک اس نے اپنی محنت جاری رکھی اور اردو اور بلوچی زبان میں اپنے گانے ریلیز کرتا رہا۔ آخرکار اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے جانے والے گانوں کی وجہ سے کوک اسٹوڈیو کی نظروں میں آ گیا۔ 2022 میں کوک اسٹوڈیو سیزن 14 میں اس کو بلایا گیا، جہاں اس کے ساتھ ایوا بی ریپر اور عبدالوہاب بگٹی نے کنا یاری گانا گایا۔ جیسے ہی کوک اسٹوڈیو پر اس کا گانا ریلیز ہوا تو وہ لڑکا جس کو 6 سال پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، وہ راتوں رات فیمس ہو گیا۔ فیکٹ نمبر 2۔ دوستو، کوک اسٹوڈیو نے گانا ریلیز کرنے کے بعد کیفی خلیل نے اپنے یوٹیوب چینل پر
کہانی سنو پوائنٹ زیرو کے نام سے گانا ریلیز کیا، جسے 4 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا اور کافی زیادہ وائرل ہوا۔ اسی گانے کی وجہ سے مجھے پیار ہوا تھا میں اس کو کور سانگ گانے کا موقع ملا۔ وہ گلوکار جس کے آج سے پہلے کوئی 20 سے 30 ہزار فالورز تھے، اب اس کی فین فالوئنگ کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ فیکٹ نمبر 1، دوستو کیفی خلیل ایک نرم دل انسان ہے اور حساس دل کا مالک ہے۔ یہ ایک ایسا انسان ہے جو سوشل لائف سے زیادہ تنہائی کو پسند کرتا ہے۔ بچپن میں والد کی موت اور حالات نے اس کو کافی تکلیف دی تھی، جو یہ آج تک نہیں بھلا پایا۔ یہ جب بھی پریشان ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے دل میں، تو یہ اپنے گانوں کے ذریعے وہ باتیں بیان کرتا ہے۔ دوستو کیفی خلیل اس وقت پاکستان کے ابھرتے ہوئے نئے سٹار ہیں، جو آنے والے وقت میں شاید اور بھی ڈراموں اور فلموں کے لیے گانے گائے گا۔ دوستو کیفی خلیل کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ ہماری یوٹیوب ٹیم کے ممبر بن سکیں اور ہر آنے والی ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ دنیا کی خبروں سے باخبر ہو سکیں۔ شکریہ، ملتے ہیں ایک اور کل کی شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔